البتہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ، فضائل صحابہ کتاب ہے، احمد بن حنبل کی یہ روایت میں نے وہ 72 حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ تو یہ سیدنا علی کا قول ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتہ ہے، ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے، وہ امت تک پہنچا دی جاتی ہے۔ تو سیدنا علی جب یہ قول بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر۔ تو یہ 2 ایکسٹریم رویے امت میں آج تک موجود ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے نا وہ یہ رافضی شیعہ ہے، دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں کتنا غلو کرتے ہیں۔ اچھا آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل السنہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں، آج تک موجود ہیں، اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے اندر موجود ہے۔ آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکا دانے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو رافضیوں کی اکثریت ہے وہ اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدنا علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے، اور اس میں وہ امام شافعی کا شعر کوٹ کروں گا ضرور، جو انہوں نے دیوان الشافعی ان کا اپنا دیوان چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام ائمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نقل کیا، امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی، اور باقی سارے ائمہ نے، ابن حجر اسقلانی نے بھی، کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو، تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا ہے کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشعار اس میں ایڈ کر لیں۔ آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو، بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں۔ اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو، یہ شرط ہے، ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح، اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں۔ اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے، باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے، ہمیں اسی پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے، اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا، کبھی یہ مسجدوں کے باہر اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے، اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے۔ پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملے، یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں۔ اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر لعنت ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے
پڑھیں, ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں, علمی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی تو حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں. ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں, ان میں پارٹیاں موجود ہیں. کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے, کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے جی قربانی دی کھال میں انہوں دینی ہے, وہ کہتا ہے میں انہوں دینی ہے. اور مولوی دا واس چلے تو تہاڈی کھال کے لا کے لے جائے عید والے داڑے. بالکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم 2 بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پارٹی کو دینا ہے, دوسری پارٹی کو دینا ہے, ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی. اور دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد بھی جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں. تو ڈویژن تو بہت زیادہ ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تو نہیں سمجھتے. گمراہ نہیں سمجھتے تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رد کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر گمراہ سمجھ رہے تو تبھی مسجد چھینتے ہیں نا. مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ میرے والے کریں؟ تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اڈے ہیں. تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں, آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں, اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں. تو بتائیں پبلک کو, یہی بات ہو سکتی ہے نا. تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں. کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی. دیوبند کا مماتی گروہ, حیاتی گروہ, اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں, دعوت اسلامی کو دیکھ لیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی, زمین آسمان کے اختلافات ہیں. اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں, وہاں پہ جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں, جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں, زمین آسمان کے اختلافات ہیں. میں تے مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورہ دائیاں کو نہیں ٹیڈ چھپے ہوتے ہیں, میں تو سارے نال رہا, مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کی کیا صورتحال ہے. چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے, مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے, مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد 1 سال تک بند رہی ہے, صرف 2 پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے. اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا. اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی, اگر تو نے ادھر جا کے امامت کرائی نا تو تیری لتاں باندھ دیں گے, اس لیول تک. اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, دونوں جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں, اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رک کیے ہوئے, نمازی اندر 4-5 ہیں. یہ حالت ہے مولویوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے نا یہ علماء ہے. اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا, سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 آنورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو علماء, بلعام بن باورا ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی, اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے, نہ ملے تب بھی ہانپتا رہتا ہے, کہ وہ لالچی ہے نا. یعنی کتے کا کام یہ ہے کہ وہ لالچ میں زبان باہر نکال کے رکھے, چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو. علماء کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے قرآن حکیم کے اندر. آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں, پنجابی جی محاورہ ہے کتی چورانا رلی ہے, سنے ہیں نا. یعنی چور سے بچانے کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے. جب کتا ہی چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ فلاں قیمتی مال فلاں جگہ پہ اس کو لوٹ لو, تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورانا رل گئی ہے. یعنی کتا جو ہے وہ الٹا چوروں کے ساتھ مل گیا. ہمارے علماء کی بھی مثال یہی ہے, وہ علماء جو اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ اس سے بڑی کیا دشمنی ہے؟ ہم غیر مسلم کو کیسے قرآن پیش کریں گے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن میں وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارے عقیدوں, ہمارے بابوں کے عقیدوں کے خلاف ہے. اگر یہ بات کریں گے تو گمراہ ہی ہوگا نا. تو یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں, مجھے پتا ہے اس سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہیں. اب آپ ان کی پگڑیوں سے, داڑیوں سے, تسبیحوں سے, ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ماں باپ, ان کو ماں اور بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا تھا. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ, اے نبیوں کے ماننے والوں یہ سب کی سب امتیں, تمام نبیوں کے پیروکار اور انبیاء کی تعلیمات ایک ہی تھی. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ, اور میں تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو. یعنی عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم, نوح علیہم السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں, ایک ہی درخت کے پھل ہیں. یہ کوئی ڈیفرنٹ تعلیمات نہیں ہے, بنیادی عقائد سیم ہے. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی، لیکن بنیادی عقیدہ توحید سب کا سب ایک، اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہوں تمہارا رب، فَاعْبُدُونَ، پس میری عبادت کرو، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر لوگوں نے پارا پارا کر دیا آپس میں دین کو، کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کے سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقے بنا لیے۔ ایک تو یہ انبیاء کے نام پر یہ تقسیمیں ہوئیں، اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پہ تقسیمیں ہو گئی۔ یعنی آج عیسائی، یہودی اور مسلمز نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے نا، حالانکہ تعلیمات ایک ہیں۔ اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ہم کسی نبی کا ڈینائی نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ لیکن یہودیوں کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائیوں کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی ہے۔ اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسا ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے، سیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا، لوگوں نے اپنے بزرگوں، بابوں کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کرنا شروع کر دی۔ اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا، یعنی امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائیں، اپنے ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں، ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی۔ ان کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنا لیں۔ تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا۔ آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے، پھر آگے چلتا رہا کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے ادھر جو 14ویں صدی کے 2 بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے ہیں، بریلوی اور دیوبندی۔ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں، گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں، مشرک بھی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں۔ اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بارے میں دیکھتے ہو لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت، بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حنفی، پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا، کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت کو۔ تھوڑا آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے ہو جائے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے 2 شہر ہیں، اس کے نام کے اوپر ڈویژن کر دی ہوئی ہے۔ یہی حال اہل حدیث کا ہے، کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے، کبھی سلفی کہیں گے، کبھی کہیں گے غربا اہل حدیث، کبھی کچھ۔ کس لیول تک بگاڑ آ گیا، حتیٰ کہ اگر آپ اب یورپ میں چلے جائیں تو وہاں 2 فرقے بن چکے ہیں، اہل حدیث اور سلفی، اور سلفیوں میں بھی 2 ہیں، ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی ہیں، اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی، یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث سے خارج ہیں، ہم کوئی بہت بڑے اہل حدیث ہیں۔ یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے نا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں وفی ھذا اللہ نے بھی انڈورس کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو۔ کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو؟ کس لیول تک ڈویژن کرو گے؟ پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈویژن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا، چلو جی وہاں بھی مسئلہ حل ہوا۔ پھر آگے گئے جی نہیں اگر ہم حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل حدیث نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا، چلو وہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر آگے کہ نہیں جی اہل حدیث میں بھی اتنی پارٹیاں تھیں تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں نا، میں ان کو دمیں کہتا ہوں،
یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے۔ آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے اوپر، مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں، فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159۔ اس طریقے سورہ آل عمران کے اندر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، صحیح مسلم میں آتا ہے غدیر خم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو۔ پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کون سا ہے، تو میں پھر آخر میں تنگ آ کے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا، اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں، اگر صحابہ اہل حدیث تھے تو میں اہل حدیث ہوں، اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ تے مسلمان ہی سن، لیکن ہون لوڑ پیندی ہے، تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کس طرح پڑ رہی ہے، اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تو جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ بتائیں، صرف ایک بات آپ نے فرمائی، الجماعہ کو پکڑ لینا، امت کی مین سٹریم کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں امت کی مین سٹریم جو ہے نا، عام مسلمان، وہ فرقہ واریت سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے، اور خصوصاً ابھی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توہین رسالت سے بھی بچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے، اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔